لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صلوات على محمد وعلى محمد. سورہ عنکبوت کی یہ آخری آیت کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کا خاص کر ذکر کیا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں خود اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور کوشش جو ہے وہ بھرپور کوشش ہوتی ہے، یعنی مجاہدانہ کوشش ہوتی ہے. تو ان کے لیے اللہ نے یہ قرار دیا ہے کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم خود ہی اس کی ہدایت، اس کی زندگی کی کامیابی، ان سب کے لیے اس کا ذمہ ہم خود ہی لے لیتے ہیں. اللہ کی طرف سے اس کو خصوصی ہدایت، خصوصی لطف شامل حال ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے مجاہدانہ زندگی میں کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے. اس آیت کے ذیل میں، اس آیت کے ضمن میں جو موضوع جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ آخری اس منزل تک آج 7 محرم تک، وہ ہے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا جہاد، عاشور سے ظہور تک. مقصد بھی یہ تھا کہ جہاد حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے ہم فقط اس کو تاریخ کا ایک واقعہ سمجھ کے نہیں پڑھیں کہ اگرچہ یہ تاریخ کا عظیم ترین جہاد ہے، ایک دن میں اس طرح سے کہیں بھی کسی بھی سرزمین پر کسی بھی طرح کے لوگ نے اتنا عظیم جہاد نہیں کیا. اگرچہ انفرادی طور پر تاریخ میں بہت ہی عظیم لوگ آئے، جس میں سب سے بڑی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جن کی پوری زندگی ایک مجاہدانہ زندگی رہی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے اپنی 10 سال کی عمر سے ہی رسول اللہ کے ساتھ مجاہدانہ زندگی کا عہد کیا. 10 برس کی عمر میں باقاعدہ رسول اللہ سے عہد کیا، اور اس عہد پر 53 سال تک، یعنی اپنی زندگی کے بچے ہوئے 53 سال تک بھرپور طریقے سے، پوری مضبوطی سے ہر لمحے قائم رہے. اور ہمیشہ امیر المومنین کا ہم و غم صرف یہ تھا کہ وہ عہد جو 10 سال کی عمر میں کیا ہے رسول اللہ سے، اس عہد کو کس طرح سے پورا کیا جائے، اس کا حق کس طرح سے ادا کیا جائے. اگرچہ آپ کی خدمت میں 2 دن یا 3 دن پہلے عرض کیا گیا کہ یہ جو تاریخ کے عظیم مجاہدین ہیں، ان کا جہاد کا سب سے اہم حصہ اور سب سے زیادہ جو حصہ گزرا ہے وہ جہاد تبیین میں گزرا ہے، یعنی حق کو بیان کرنے میں، حق کو لوگوں تک پہنچانے میں. یہ جنگی جہاد، تلوار کا جہاد، اسلحوں کا جہاد، یہ تو بہت ہی مختصر وقت گزرا ہے، وہ کہ جنہوں نے کیا ہے. ورنہ بہت سارے لوگ وہ ہیں، بہت سارے انبیاء وہ ہیں کہ جن کو جہاد بالسیف کرنا ہی نہیں ہوا، لیکن وہ عظیم مجاہد تھے. اور یہ موضوع بہت ہی بڑا موضوع تھا، اہم موضوع تھا. کل ایک میرے برادر نے مجھ سے پھر کچھ سوال کیے، تو شاید میں کچھ بات آپ کے سامنے عرض کر سکوں
لیکن آج جو میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں وہ انشاءاللہ تعالی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج در حقیقت پہلے سے آپ کو بتا دوں کہ میں دو بہت چھوٹا سا خط امام حسین علیہ السلام کا، بہت ہی مختصر سا، کل جو خطبہ پڑھا تھا امیر المومنین کا وہ بڑا خطبہ تھا، بہت جلدی ہم نے پڑھا۔ امیر المومنین کا خطبہ اتنی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے، اسے اور سمجھ کے اور سمجھا کے پڑھنا چاہیے، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی۔ آج آپ کی خدمت میں، اور یہ بہت اچھا ہوا کہ بعد میں کچھ لوگوں نے آ کے پوچھا اس خطبے کا حوالہ، گویا یہ شوق ہے جوانوں کے دل میں، مومنین کے دل میں کہ وہ امیر المومنین کے کلام کو جا کے پڑھیں اور سنیں۔ 27 نمبر کا خطبہ تھا کل جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا نہج البلاغہ میں۔ میرے پاس جو نہج البلاغہ ہے میرے موبائل میں، ایک نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن شاید وہی ہو۔ 27 نمبر کا خطبہ وہ پورا ایک ہی خطبہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج جو ہمیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے چند گفتگو ابتدائی کرنے کے بعد، وہ دو خط ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ خط تو امام نے کئی سارے لکھے ہیں اپنے سفر میں، مکے میں بھی لکھے، اور مکے سے پھر چلنے کے بعد بھی امام نے دیگر لوگوں کو خط لکھے، اہل کوفہ کو خط لکھا، اہل بصرہ کو خط لکھا، کچھ خاص شخصیات کو خط لکھا، اور وہ خطوط ابھی محفوظ ہیں، یعنی خطوط کا کنٹینٹ جو ہے وہ محفوظ ہے، کتابوں میں محفوظ ہے۔ اور انشاءاللہ توفیق ہوتی رہے کہ ہم جب بھی جہاں بھی توفیق ہو امام کے ان کلمات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، یا ہمارے دیگر بزرگان اور محترم ذاکرین، کہ بہتر ہو کہ ہماری مجلسیں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے کلام سے زیادہ نورانی ہوں اور زیادہ اس سے ہم استفادہ کر سکیں۔ یہ جو دو خط ہمیں پیش کرنا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد، وہ دونوں خط امام نے بنی ہاشم کو لکھا ہے۔ بنی ہاشم یعنی خود اپنے خاندان کے لوگوں کو، اور دونوں خط صرف ایک لائن کا ہے۔ عجیب یہ ہے کہ امام کا دونوں خط جو ہے صرف ایک سطر کا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تھوڑا مجلس میں تاخیر ہوئی لیکن ہم انشاءاللہ تاخیر نہ کر سکیں، یہ اللہ مدد کرے کہ دیر نہ ہونے پائے اور آپ دیگر مجلسوں میں جانا چاہیں کہیں پر تو شریک ہو سکیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا پہلے مرحلے میں خط سے پہلے، یہ کہ اکثر انبیاء اور اکثر عظیم تاریخ کے کردار ہیں کہ جنہوں نے اپنے جہاد کا پورا محور ہی جہاد تبعین کو قرار دیا۔ یعنی ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں شاید اپنی زندگیوں میں، لہذا ابھی اس کلچر کے تابع ہم ہیں کہ ہم سے کیا مطلب ہے، ہم سے کیا لینا دینا ہے۔ اگر کوئی کچھ کہنا بھی چاہتا ہے تو سامنے والے کہہ دیتے ہیں کہ آپ سے کیا لینا دینا ہے، آپ سے کیا مطلب ہے، ناٹ یور بزنس یا فلاں، اس طرح کے کلمات۔ یہ مغربی کلچر کا ایک اثر ہے کہ بھئی اپنے فلیٹ میں، اپنے گھر میں، اپنی زندگی سے کام رکھو، آپ کو اپنے پڑوسی سے کیا لینا دینا ہے، آپ کو دوسروں سے کیا لینا دینا ہے۔ اس طرح سے انسانوں کو محدود کر دیا گیا ہے۔ لیکن آج کے دور میں بھی اصلی ترین کردار وہی لوگ ادا کر رہے ہیں جو جہاد تبعین کا فریضہ بہتر شکل میں ادا کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں، پچھلے ہفتوں میں جہاد اسلحہ بھی دیکھا۔ جہاد شمشیر تو نہیں ہے، تو شمشیر کا دور نہیں رہا، لیکن جہاد سلاح بھی دیکھا، اسلحوں کا جہاد بھی دیکھا، میزائلوں کا جہاد بھی دیکھا، دیگر اسلحوں کا بھی جہاد دیکھا۔ لیکن یہ سارے جہاد جو ہے وہ وقتی ہیں، اور ممکن ہے کہ لوگوں کو کامیابی اس بات کی لگ رہی ہو کہ اسلحے بہت مضبوط تھے، اس لیے جب ہے حق کو کسی منزل پہ کامیابی حاصل ہوئی ہے تو عزیزو وہ بہت بات کی منزل ہے۔ پتہ نہیں اب 2 ہی دن بچے ہوئے ہیں۔ ایک مطلب میرے شروع سے ذہن میں تھا لیکن نہیں بیان کر سکا اور نہیں معلوم بیان کر سکوں گا کہ اصلی ترین وجہ کیا ہے۔ یعنی کسی بھی میدان میں اگر حق کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس کا اصلی محور کیا ہے اور کس بنیاد پہ کامیابی ہوتی ہے۔ ضرورت بھی ہے ان مسائل کو بیان کرنے کی، لیکن میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ایام اعظام میں جو ہے زیادہ تر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا جائے۔ ہاں،
ایسا ہو کہ بس حالات سے آگاہی ہو، بالکل بے خبری نہ ہو، اور ایسے بے پرواہ نہیں ہوں کہ ہمیں جب پوچھا جائے کہ جب عالم اسلام میں اس طرح کے ظلم و ستم ہو رہے تھے اور ایسے حالات بنے ہوئے تھے تو تم اس قدر بے پرواہ کیوں تھے؟ جیسے تاریخ میں اور بھی بہت سارے لوگ رہے، جیسے مکے کے لوگ رہے سن 60 ہجری میں، جیسے مدینے کے لوگ رہے۔ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ جو ایک عجیب کردار ہے تاریخ کا اور قرآن کا، جو یقینی ہے، وہ کردار کی جو یقینی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ورنہ اسرائیلی کتابوں میں تو بہت کچھ ممکن ہے لکھا ہو، لیکن جو قرآن میں لکھا ہے اور قرآن میں بہت زیادہ تفصیل سے حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کا ذکر لکھا ہوا ہے، تو حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں وہ مرحلہ کہیں دکھائی ہی نہیں پڑا کہ جہاں پر آپ جہاد بالسیف کر رہے ہوں۔ ایک مرحلہ آیا تھا، قوم سے اپنے کہا کہ بھئی چلو تم جہاد کرو، قوم نے منع کر دیا، تو ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ اکیلے تو جہاد کرنے نہیں جاتے۔ اور یہ واقعہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے ابھی اس کو ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، صرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہی سرزمین تھی، یہی سی فلسطین کی سرزمین پہ اور جارڈن کی سرزمین پر ظالم لوگ تھے، تو جناب موسیٰ جو اپنی قوم کو نجات دے کر لائے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ چلو ان ظالموں سے جنگ کرنے کے لیے۔ انہوں نے صاف صاف منع کر دیا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ جنگ ونگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ اس لیے میں نے آپ کا انتظار کیا تھا، نہ ہی اس لیے آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ اگر لڑنا ہے تو آپ جائیے، آپ لڑیے، اور آپ اپنے رب کو بلا لیجئے، دونوں مل کے لڑیے، ہم جنگ میں شریک ہونے والے نہیں۔ بالکل بہت واضح طور پر قرآن نے بہت ہی خوبصورت انداز سے واقعہ بیان کیا ہے۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب یہ دونوں جاؤ لڑو، ایک ہی ساتھ دو مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ کہا کہ چلو تو کہا پہلے نہیں ہم نہیں جائیں گے، یہ بہت زیادہ لوگ ہیں۔ پھر جب زیادہ تاکید کی کہ نہیں چلو، کہا ہرگز نہیں، ہرگز، لن کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہرگز یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب جس قوم کو نجات دے کر دریائے نیل سے یا ریڈ سی سے نکال کر حضرت موسیٰ ادھر لے کے آئے تھے، جب وہ خود ہی ظالموں کے خلاف لڑنے کو تیار نہیں تھی، تو حضرت موسیٰ تو اکیلے لڑنے ہیں، نہیں جاتے، جنگ تو اکیلے ہوتی بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو وہیں صحرائے سینا میں بھٹکا دیا۔ جناب موسیٰ سے تقاضا کرنے لگے کہ آپ مجھے کھانا دیں، آپ کے ساتھ آئے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فرعون کی غلامی چھوڑ کے آئے ہیں، فرعونیوں کے ہاتھ کی ذلت چھوڑ کے آئے ہیں، موسیٰ کے ساتھ عزت کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ سر اب تو احسان جتانے لگے، حضرت موسیٰ پہ احسان جتانے لگے کہ آپ ہمیں لے کے آئے تو آپ پھر کھانے کا انتظام کریں۔ تو جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب چونکہ وہاں صحرائے سینا میں کچھ بھی نہیں تھا، ابھی بھی کچھ نہیں ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، دیکھا نہیں میں نے، لیکن اسرائیل سے ملا ہوا علاقہ ہے، اسرائیل سے بڑا ہے، مصر کا بھی ہے، ایک زمانے میں اسرائیل کا بھی قبضہ تھا، تو آپ جا کے نقشے میں دیکھیں گے تو کافی بڑا اسرائیل 16,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، تو اس سے بڑا ہے تو شاید کتنا ہوگا، 20 22 25 مجھے نہیں معلوم، اندازاً بتا رہے ہیں۔ تو کافی بڑا یہ صحرائے سینا ہے۔ صحرائے سینا جو اردو میں ہم کہہ رہے ہیں، انگریزی میں سینا کہتے ہیں، سینا ڈیزرٹ، جو بہرحال آپ سبھی لوگوں نے کہیں نہ کہیں ان حالات میں دیکھا ہوگا نقشے میں۔ تو اس میں وہ اللہ نے دعا کی، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ مل نہیں سکتا تھا، پیچھے تو فرعون تھا، ٹھیک ہے، فرعون کو غرق کر دیا تھا اللہ نے، لیکن فرعونی سب تو نہیں غرق ہوئے تھے، تو واپس یہاں بھی نہیں جا سکتے تھے، یعنی واپس مصر بھی نہیں جا سکتے تھے، آگے جانے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ آگے جانے کے لیے جنگ کرنی پڑتی اور بڑے ظالموں سے جنگ کرنی پڑتی، تو اس میں تو کمزور تھے، نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے بھی حضرت موسیٰ کی دعا کی بنیاد پر انہیں من و سلوہ فراہم کر دیا کہ لو بھائی کھاؤ پیو، یہی تم چاہتے ہو تو کھاؤ پیو، یہیں صحرا میں رہو۔ لیکن اس پر بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی،
کچھ دن کھاتے کھاتے کہا کہ یہ نہیں، یہ ایک طرح کا کھانا نہیں ہوگا، جبکہ وہ اچھا کھانا تھا۔ اب اس پہ بحث ہے کہ کس طرح کھانا تھا، لیکن زیادہ تر ذہن میں تصور یہی ہے، تو ہم بھی انکار نہیں کرتے ہیں کہ وہ بہشتی کھانا تھا، اور ظاہر اگر بہشتی کھانا تھا تو یہ بہشتی کھانے کے لائق شاید نہیں تھے، بہشتی کھانا تو ہر ایک کو نہیں ملتا ہے۔ تو انہوں نے آ کے خود جناب موسیٰ سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے اب کہیے آپ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اور یہ ان کا خاص لہجہ تھا، کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے رب سے کہیے، ہمارے پروردگار سے کہیے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے آپ کہیے، دعا کریے کہ وہ جو ہے ہمارے لیے پھر نارمل کھانے بھیجے، یہ من و سلوہ، یہ اتنا اچھا کھانا ہم سے نہیں کھایا جا رہا ہے، بلکہ ہمارے لیے وہ اب جو قرآن میں لفظیں ہیں وہ مسور کی دال، ککڑی یعنی کھیرا یہی، اور بصل پیاز، بصلہا ففومہا وقصائہا وعدسہا، یہ 4-5 نام لیے، 4 نام لیے کہ ہمیں یہ سادہ کھانا ہمیں چاہیے، یہ بھنے بھنے پرندے کھاتے کھاتے ہم تھک گئے ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ ایسے لوگ ہو کہ تم اچھی چیز کو چھوڑ کے پست چیز چاہتے ہو، یعنی اللہ نے جو تمہارے لیے خیر قرار دیا ہے اسے چھوڑ کر، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ترجمہ کر رہے ہیں، تم پست چیز ادنا چاہتے ہو، تو اب تمہارے لیے ادنا ہونا ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ وہیں پہ بھی قرآن نے یہ جملہ کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے لیے ذلت اور مسکنت یہ طے کر دی گئی ہے، حتمی طور پر، یقینی طور پر ان کے لیے ذلت اور مسکنت۔ ابھی آج کے جو بنی اسرائیل ہیں، مسکنت تو اتنی نہیں تھی، ذلت تھی، اور ابھی جو ہے ان کی ذلت بھی بڑھ گئی ہے اور مسکنت بھی بڑھنے جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ مسکنت سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ کہ مسکین ہو، بھیک مانگ رہے ہو، ہر چیز کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ لڑائی کے لیے تو بھیک مانگ ہی رہے تھے، اب دوسرے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی تو کھانے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، کہیں ترکی سے، ادھر ادھر سے، سائپرس سے، کہیں سے کچھ آئے، اور ابھی حالات ممکن ہیں اور بھی خراب ہوں، لیکن ذلت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشگی تھی۔ خیر، اس ماجرا میں آپ کو میں زیادہ نہیں روکنا چاہتا، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ پھر وہ مسئلہ پھر وہیں پہ رہ گئے 40 سال کے لیے۔ یہ بھی قرآن کی لفظ ہے، قرآن میں 4 مرتبہ 40 کا لفظ آیا، اس میں ایک یہی ہے کہ 40 سالوں تک وہ اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے رہ گئے، کہاں جائیں، اور یہاں تک کہ اسی صحرائے سینا میں اپنے رہبر کو بھی انہوں نے کھو دیا۔ حضرت موسیٰ کی بھی وہیں پہ انتقال ہو گئے، وہیں پہ۔ حضرت موسیٰ بھی اب چھوڑ کے تو نہیں جانے والے تھے، وہ رہبر تو اس کے دل میں اتنا درد ہوتا ہے کہ قوم کتنی بھی برباد کیوں نہ ہو جائے، وہ آخر تک کوشش کرتا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اسے بچا لیا۔ جیسے یہ فلائٹ کے جو پائلٹ ہوتے ہیں، وہ اگر مسافر والے پائلٹ ہیں، اگر صرف جہاز ہے تو اس پہ بھاگ نکلتے ہیں اس آخری وقت میں، لیکن اگر مسافر بردار جہاز ہے تو وہ یہ نہیں کوئی راستہ ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیں، وہ آخری لمحے تک لوگوں کی جان بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور آخر میں اسی میں خود بھی ان کی جان چلی جاتی ہے، کیونکہ بھئی ان کی ذمہ داری ہے، یہ راہ فرار وہاں پر نہیں ہے۔ اسی طرح رہبروں کے لیے بھی ہے کہ رہبر جو ہے آخری کوشش تک جو ہے وہ آخری کوشش تک بچانے کے لیے مجاہدانہ کوشش کرتا رہے۔ تو جناب موسیٰ کرتے رہے کوشش، لیکن یہ قوم، اتنے سارے نبیوں کو قتل کرنے والی قوم، بھلا کس سے سدھرنے والی ہے؟ حضرت موسیٰ سے بھی نہیں سدھری اور کبھی بھی نہیں سدھرنے والی۔ ان کا علاج، سب سے اچھا علاج وہی ہے جو پچھلے دنوں میں ایران نے کیا ہے۔ جی ہاں، تاریخ میں تو لکھا جاتا ہے کہ ہٹلر نے بہت برا کیا، سچ میں برا کیا تھا، کیونکہ بہرحال اس نے جو ہے بے گناہ لوگوں کو مارا تھا، لیکن لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کس حد تک صحیح ہے، کہ ہم نے 60-80% لوگوں کو مار دیا، 20% لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے کہ بعد میں ان 20% لوگوں سے جو نسل آگے بڑھے تو ان کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ کاش کی 20% لوگوں کو بھی مار دیا ہوتا۔
یعنی ان کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہو، ایسا نہ ہو کہ جو ہے، اور وجوہات بہت ساری ہیں، ہم ان بحثوں میں نہیں جاتے ہیں کہ ہٹلر کی نفرت کی ایک وجہ یہ تھی کہ جنگ میں یہ فرسٹ ورلڈ وار میں، سیکنڈ ورلڈ وار کا تو مسئلہ الگ ہے، سارا مسئلہ سیکنڈ ورلڈ وار کے پہلے کا ہے، لیکن فرسٹ ورلڈ وار میں یہ زیادہ رہتے تھے جرمنی میں، جس ملک میں رہتے تھے اس کے مقابل میں جو جنگ تھی وہ برطانیہ، اس میں ایک برطانیہ تھا، تو یہ انہوں نے ساز باز برطانیہ سے کی تھی تو رہتے تھے جرمنی میں، یعنی اپنے ملک کے خلاف انہوں نے ساز باز کر رکھے، وہ بھی کس لیے؟ پیسے کے لیے، چونکہ ان کو یہ کہا گیا تھا، اسرائیل بنا نہیں تھا، لیکن اسرائیل کے بننے کی چیزیں جو ہے بہت پہلے سے 19ویں صدی ہی سے چل رہی تھی، بنا تو 20ویں صدی کے بیچ میں 1948 میں، لیکن 19ویں صدی کے ہی آخر میں اس کے ساری کوشش چل رہی تھی، تو وہیں پہ یہ طے ہوا تھا، جبکہ فرسٹ ورلڈ وار تو 20ویں صدی کے شروع میں ہوئی، یعنی 1914 سے لے کے 1919 تک، تو وہاں پر طے یہ پایا تھا کہ تم مجھے مالی اعتبار سے مدد کرو گے تو میں تمہیں ایک ملک بنا کے دوں گا، اور وہ ملک وہی، وہ نظر فلسطین ہمیشہ تھا، فلسطین پر نظر ان کی ہمیشہ تھی۔ میں بالکل نہیں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے ان مسائل میں الجھ جاؤں، لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ بھی اسی صحرائے سینا میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کی قبر بھی ابھی اسی صحرائے سینا میں موجود ہے، آپ جا کے ڈھونڈیں گے تو آپ کو دکھائے پڑے گی انٹرنیٹ پہ، ایسے ہی ہے، سادہ سا مقبرہ بنا ہوا ہے۔ اپنے ایسے عظیم رہبر کو کھو دیا، اور ایسے عظیم رہبر کی آخری زندگی اب یہ نہیں معلوم، تاریخ میں اندازہ نہیں ہے، میں نے ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہیں کی کتنے سال صحرائے سینا میں رہے، لیکن جتنے سال بھی رہے ان 40 سالوں میں اپنے عظیم ترین لیڈر اور رہبر کی زندگی کو بھی تباہ کر دیا انہوں نے، حضرت موسیٰ کی زندگی کو بھی۔ کیوں تباہ کر دیا؟ اس لیے وہی اسی بنیاد پر جو کل کے خطبے میں پڑھا تھا کہ اس رہبر کو صرف فریادیں وہ بلند کرتا ہے جس کی اطاعت نہ کی جا رہی۔ آخری جملہ جو امیر المومنین نے کل پڑھا تھا، لا را لمن لا یطاع لہ، اس انسان کی رائے کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے جس کی اطاعت نہ کی جائے؟ جب اپنے ہی لوگ اس کی اطاعت نہ کر رہے ہوں تو اس کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ حال حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کے بھی ہوا۔ تو حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ جو بہت پہلے اپنے جوانی میں، عمر زیادہ تھی، شاید 120 سال، اس سے بھی کچھ زیادہ تھی، جو اپنی جوانی میں جہاد تبیین کرنے کے لیے اپنے گھر بار، آبادی، بستی، پراپرٹی، جانور جو انہوں نے بہت سارے بڑھا رکھے تھے 8-10 سالوں میں، وہ سب کچھ چھوڑ کر سیدھے فرعون کے دربار تک گئے تھے، اور فرعون کے دربار تک لڑنے تو نہیں گئے تھے، تلوار لے کے نہیں گئے تھے، عصا لے کر گئے تھے، یہ آپ کو پتہ ہے نا، تلوار لے کر نہیں گئے تھے، لشکر بھی لے کر نہیں گئے تھے، صرف اپنے ایک بھائی کو لے کر گئے تھے۔ جو لڑنے جانا ہوتا ہے جس کو، تو وہ دو لوگ تو نہیں جاتے کہ میں اور میرا بھائی، وہاں پہ جہاد تبیین کرنا ہوتا ہے تو خاص لوگوں کو لے جایا جاتا ہے۔ جیسے مدینے میں سن 9 ہجری میں تو تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، مدینے میں تو 2-4 ہزار نہیں تھے، اسی 9 ہجری میں رسول اللہ جنگ تبوک کے لیے نکلے تو 30,000 کا لشکر لے گئے۔ اب اسی مدینے میں 2 ہجری میں رسول اللہ 1000 کا 300 لوگوں کو لے گئے تھے، پہلی جنگ میں، یعنی پہلی جو بڑی جنگ تھی تو 313 لوگوں کو لے گئے تھے، پھر 1000 ہوئے، پھر 2000 ہوئے، ایسے ایسے، لیکن جنگ تبوک 9 ہجری تک آتے آتے مدینے میں اتنی بڑی تعداد میں مومنین اور امت مسلمہ کے لوگ تھے کہ لوگوں کو چھوڑ کر بھی، مدینہ بھی چونکہ اتنی دور جا رہے تھے، پورا مدینے سے، عراق سے ہوتے ہوئے وہاں جارڈن تک جانا تھا، طولانی سفر طے کرنا تھا، تو مدینہ تو بالکل خالی چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے۔ امیر المومنین کو بھی مدینہ ہی چھوڑ کے گئے تھے، یہی ایک جنگ تھی جس میں امیر المومنین کو رسول اللہ اپنے ساتھ نہیں لے گئے، جو اتنا لمبا سفر کر کر گئے تھے تو کس کے ہاتھ میں مدینہ دے کے جائے؟ اب یہاں سے ایک چھوٹا سا نقطہ بھی آپ جلدی سے، خوبصورت نقطہ سمجھ لیں، جو سمجھنا چاہے، آپ تو سمجھتے ہیں، اگر کوئی اور بھی سمجھنا چاہے، کہ جب مدینے سے رسول اللہ طولانی سفر کے لیے نکلے
تو رسول اللہ نے اپنے مدینے کے لیے کسی کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اپنا نائب بنا کر جائیں، چونکہ تھوڑا سا لمبا سفر طے کر کے جانا ہے، ایک آدھ مہینہ لگ جائے گا جا کر آنے میں، اور مدینے کو خطرے سے بچانے کے لیے اور بھی چھوٹی چھوٹی جنگوں میں اور کئی لوگوں کو بنا کے گئے ہیں، تاریخ میں سب لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کس جنگ میں، کس سفر میں کس کو اپنا جانشین بنا گئے۔ تو اگر ایک دن کی بات تھی، چند گھنٹوں کی بات تھی، 2 دن کی بات تھی، تو کسی اور کو بنا کے چلے جاتے تھے، لیکن جب طولانی سفر کر کے جانا تھا تو صرف اور صرف امیر المومنین کو بنا کے گئے، کسی کو بنا کے نہیں گئے۔ تو جو چند ہفتوں کے سفر کے لیے علی کے سوا کسی کے ہاتھ میں مدینہ دینا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ جب ہمیشہ کے لیے جا رہے ہوں تو پوری امت مسلمہ کو کس کو دے کے جائیں گے؟ یہ نقطہ وہ خطابت والا نہیں تھا، یہ سمجھنے والا تھا۔ جی ہاں، اس لیے میں نے آہستہ آہستہ کہا کہ آپ واہ واہ کرنے کے چکر میں زیادہ نہ پڑے، یہ اہم مسئلہ ہے، یہ بتا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو کہ کس کو امیر المومنین کو دے گئے۔ تو جنگ تبوک میں امیر المومنین کو مدینہ چھوڑ کے گئے، مدینے میں اور لوگوں کو چھوڑ گئے، اور لوگوں کو جو اکیلے امیر المومنین سے نہیں جنگ کرنا تھا، مدینہ اگر حملہ بھی ہوتا، بہرحال روم سے جنگ شروع چلی رہی تھی، ایران بھی خطرے میں تھا، یعنی معاملات شروع ہو چکے تھے۔ تو 30,000 کا لشکر رسول اللہ لے کے گئے، جہاد، یہ غور کریں، جہاد شمشیر کے لیے، جہاد بالسیف کے لیے، میدان میں جہاد کے لیے۔ لیکن اسی 9 ہجری میں جب نصارى نجران کے مقابل میں رسول اللہ کو جانا پڑا تو اتنے بڑے مدینے سے صرف 4 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے گئے، کیونکہ یہ جہاد وہ تلوار والا جہاد نہیں تھا، اگرچہ تلوار والے جہاد میں بھی امیر المومنین ہمیشہ سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ ایک 7ویں ہجری میں چھوڑ کے چلے آئے تھے، آشوب چشم تھا، آنکھوں سے دکھائی نہیں پڑ رہا تھا، شدید بیماری تھی، تو 3 دن بعد پھر کہنا پڑا کہ جاؤ علی کو لے کے آؤ، بس ہو گیا، جتنی جنگ ہونی تھی ہو گئی، سب کے حوصلے دیکھ لیے، سب کے جنگ کرنے کے طریقے دیکھ لیے، اور بھی لوگوں کے دل میں یہ خواہش رہی ہوگی کہ مجھے بھی بنایا جائے سپہ سالار، مجھے بھی بنایا جائے، لو بنا دیا، دیکھ لیا نا، بنا دیا۔ بنانے کے بعد کیا ہوا؟ وہ خیبر اپنی جگہ پہ رہا، خیبر کا دروازہ بھی اپنی جگہ پہ رہا، مار کھا کے واپس بھاگ آتے تھے۔ پھر کہا کہ نہیں جاؤ بھائی، علی ہی کو لے کے آؤ، یہ معاملہ علی ہی سے سر ہونے والا۔ تو امیر المومنین نے، چونکہ بہت مشکل مرحلہ تھا، آپ جا کے تصویر اٹھا کے دیکھیں، ویڈیو دیکھیں کہ خیبر کا قلعہ کتنی اونچائی پہ بنایا گیا ہے۔ کسی اور طرف سے عام طور سے کوئی بھی قلعہ بنایا جاتا ہے ایسے نارمل زمین پر نہیں، سطح زمین پر نہیں بنایا جاتا، اونچائی پر ہی قلعہ بنایا جاتا ہے۔ اگر اونچائی نہ ہو تو اسے اونچا کیا جاتا ہے کسی طرح سے تاکہ اوپر بنایا جائے، تاکہ آسانی سے کوئی بڑا لشکر اگر آ جائے، قلعے میں تو کتنا بھی بڑا قلعہ ہو لیکن بہرحال ایک محدود جگہ ہوتی ہے نا، کھانا بھی محدود ہوتا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تو کچھ ہی لوگ اس پہ رہ سکتے ہیں، 2000 4000 10,000 20,000 اتنے لوگ رہیں گے، ممکن ہے باہر لاکھوں کے لشکر آ جائے، تو اتنا کھانا ہو، اتنے لوگ ہوں، ان سے جنگ جو ہے کرتے رہیں گے۔ یہاں کم لوگ، قلعے کے کم لوگ باہر کے زیادہ لوگوں پر اس لیے محفوظ رہ جاتے ہیں اور کبھی کبھی غالب بھی آ جاتے ہیں کہ وہ اونچائی پہ ہوتے ہیں اور آسانی سے مار سکتے ہیں۔ کوئی وہاں پہ جنگ کی صلاحیت کی ضرورت نہیں، فقط پتھر پھینکنا آتا ہو کافی ہے، اٹھا کے پتھر پھینک دیں، کوئی قلعے کے قریب آنے کی جرات نہیں کرے گا، پھر اسی میں ہمت کر کے لوگ دروازہ توڑ کے داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن قلعہ خیبر کو جا کے دیکھیں کہ کتنی اونچائی پہ ہے۔ پتہ نہیں، آپ پچھلے بار بھی میں نے ذکر کیا تھا، کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ جی ہاں، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی آپ کھول کے بیٹھ کے دیکھیں، لیکن دیکھیں اتنی اونچائی پہ قلعہ خیبر ہے، اس کے کھنڈرات ابھی دکھ رہے ہیں باقاعدہ، تو کسی اور طرف سے کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ کہیں اور سے بھی قلعے تک پہنچا جا سکے، اور سب اکٹھا بھی ہو گئے تھے۔ جتنے بھی پہلے بھاگے تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظہ، جو مدینے میں 3 گروہ تھے، یہ سب بھی بھاگ کے جو بچے تھے وہیں پہ جا کے پناہ لی تھی، اور بھی لوگوں جگہوں سے اکٹھا ہو کے وہیں پہ آ گئے تھے، وہاں پہ ان کی زمینیں تھیں، آبادیاں تھیں، سب کچھ تھا، اور اتنا بڑا قلعہ تھا کہ بھائی اس عرب میں اتنا بڑا لشکر کہاں سے بنے گا؟ جتنا بھی بڑا لشکر بن جائے، جتنی بھی بڑی تعداد آ جائے، اتنے مضبوط اور اتنے بلند قلعے کے سامنے کون ٹھہر پائے گا؟ ایسے ہی مار کے بھگا دیں گے۔
کسی کو ٹکنے نہیں دیں گے۔ پورا یقین تھا، پوری طرح سے مطمئن تھے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کے لشکر میں ایک ایسا بھی مجاہد ہے کہ جو اس تمہارے قلعوں کو تمہاری قبرگاہ بنا سکتا ہے۔ خیبر کا ذکر اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اے کاش کہ وہ خیبر پڑھنے والے ہمیشہ جنگ خندق و خیبر پڑھنے والے آج کے خیبر کا بھی ذکر کریں۔ آج بھی تو خیبر کا معرکہ آج ہے، شدید معرکہ ہے۔ پہلے بھی عرض کیا، اس لیے اپنی میزائل کا نام بھی رکھا خیبر شکن، یعنی خیبر کو توڑنے والی میزائل۔ اب ظاہر یہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جا کے انگلی سے اٹھا لے، تو امیر المومنین تو گئے اور جا کر انہوں نے وہی قلعہ، وہی دروازہ جس کو بہت ظاہر اتنے مضبوط قلعہ تھا تو اسی اعتبار سے مضبوط دروازہ بھی بنایا تھا کہ کہیں سے نہ آ پائیں، تو دروازے تو ہم لوگوں کو آنا جانا راستہ تو ہے ہی ہے، تو اس کو بھی اتنا مضبوط بنایا جائے کہ سارے علاقوں کی طرح سے یہاں سے بھی کوئی آنے نہ پائے۔ اور اس کے سامنے بھی خندق کھدی ہوئی تھی کہ جو بھی خندق کے قریب آنا چاہے اوپر سے پتھر مار مار کے، تیر مار مار کے، اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، آگ پھینک کر، یہ سارے طریقے ہوتے تھے۔ لیکن امیر المومنین نے پہلے ہی مرحلے میں پہلا ہی حملہ کر کے، پہلے ہی مرحلے میں جا کر در خیبر کو اکھاڑ کے اسی خندق پہ ڈال دیا، تاکہ اب لوگوں کے آنے جانے کا راستہ فراہم ہو جائے۔ نہ خندق میں جانا ہے، نہ اوپر آنا ہے، نیچے کی آگ، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور اتنی آسانی سے قلعہ خیبر فتح ہو گیا، اور انشاءاللہ آج کا قلعہ اتنی آسانی سے تو فتح نہیں ہوگا، لیکن فتح ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ تلوار۔ اس وقت کی پوری قوت لگا کر انہوں نے خیبر کا قلعہ بنایا ہوا تھا، اور آج بھی پوری طاقت، پوری کوشش، ایک ملک کی کوشش نہیں، ایک قوم کی کوشش نہیں، بلکہ زائنزم کی پوری کوشش، جس میں کرسچن بھی شامل ہیں، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، جس میں یہودی تو ہیں ہی، ان سب نے مل کر یہ اسرائیل کا قلعہ بنایا تھا، اور اس کا آئرن ڈوم بنایا تھا، یہ سب کچھ بنایا ہوا تھا۔ لیکن یہ سارے قلعے جو ہے آسانی سے نابود ہوئے، اور آئندہ اور بھی بہت ہی آسانی سے نابود ہوں گے انشاءاللہ تعالی، یقینی طور پر نابود ہوں گے۔ اسی قانون کے تحت کی اتنا بڑا ظلم جو 20-21 مہینے دھیرے دھیرے ہونے جا رہے ہیں، 20.5 مہینے میں جو اتنا بڑا ظلم بچوں اور عورتوں پہ ہوا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ بچوں کا خون رائگاں جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ 20,000 سے زیادہ بچوں کا خون رائگاں جا ہی نہیں سکتا، یقینی طور پر۔ اتنی فریادیں، اتنا درد، اتنا غم، یہ رائگاں نہیں جانے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہاں، ممکن ہے کوئی اور نہیں آئے تو علی والے ہمیشہ موجود ہیں، اور وہ اس معرکے کو انشاءاللہ تعالی سر کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزو کہ جہاد تبعین کے لیے تمام انبیاء نے اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد بنایا ہوا تھا، اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ بھی جہاد سیف ایک دن کیا، جہاد تبعین زندگی بھر کرتے رہے، اور خاص کر جب مدینے سے نکلے ہیں 28 رجب سے لے کر کے شب عاشور تک، بلکہ نہیں، عاشور کے دن بھی ابتدائی شہادتوں کے بعد تک بھی امام حسین اسلام جہاد تبیین کرتے رہے۔ اگر ابھی ان 2 دن میں موقع ملے گا تو ایک آدھ میں خطبہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا، کہ تھوڑا بڑے خطبے ہیں اور شاید اسی لیے زیادہ پیش نہیں کیا جاتا، کہ امام نے مسلسل، پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا خطبے میں، نہ تو پہلے دیا تھا، امام خاموش نہیں بیٹھے تھے، امام حج میں بھی آتے تھے تو خاموش نہیں رہتے تھے، امام نے تو 25 پیدل حج کیے ہوئے تھے، تو آ کے صرف حج کا ثواب لے کے امام نہیں جاتے تھے، امام ثواب دینے والے ہیں، یہ نہیں کہ امام آتے تھے حج کرنے تاکہ ہمیں ثواب مل جائے۔ امام اپنا جہاد تبیین ہمیشہ امام نے جاری رکھا تھا،
لیکن 28 رجب سے لے کر کے عاشور کے دن تک مسلسل امام جو ہے جہاد تبعین کرتے رہے، بیان کرتے رہے لوگوں کو اپنا حق، دین کا حق، ولایت کا حق، رسول اللہ کا حق، رسول اللہ کے دین کا حق، باطل کیا ہے، باطل کی سازشیں کیا ہے، اس سے آگاہ کرتے رہے۔ عام طور سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آسان مسئلہ ہے، یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے، زیادہ بڑا مسئلہ ہے تلوار چلانا، زخمی ہونا، لیکن یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط تصور ہے۔ اس تصور کی بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں گے تو پھر بہت سارے انبیاء بھی چھوٹا ہی کام کرتے رہے، چونکہ وہ جہاد انہوں نے تلوار نہیں چلائی۔ اور سارے انبیاء کو تو چھوڑیں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے پاس تلوار ہوتی ضرور تھی، لیکن رسول اللہ عام طور سے میدان جنگ میں جا کے لڑ نہیں رہے ہوتے تھے، تلوار نہیں چلا رہے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار چلانا نہیں، رسول اللہ ایک دوسری نگاہ سے، رسول اللہ ظاہر ہے کہ ایک لشکر میں کمانڈ دینا ہوتا تھا، البتہ اس طرح سے کمانڈ دے رہے ہوتے تو اس طرح میدان میں حاضر ہوتے تو یہ نہیں کہ پیچھے خیمے میں بیٹھے ہوں۔ یہ خود امیر المومنین جیسا مجاہد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ شدید جنگ کی حالت میں ہم رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر حوصلہ لیتے تھے، اور تمام جو بھاگنے والے نہیں تھے، باقی جو رکنے والے تھے، ان کے اندر جو حوصلہ پیدا ہوتا تھا وہ رسول اللہ کو دیکھ کے حوصلہ۔ جب جنگ احد میں تھوڑے سے لوگ رہ گئے تو بھی ان کا حوصلے کا مرکز رسول اللہ کی ذات تھی، کہ رسول اللہ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نہ پیچھے گئے، رسول اللہ نہ پہاڑ پہ گئے، تو رسول اللہ نے تلوار نہیں چلائی ہوا، عام طور سے آ کر جنگ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جہاد تبعین رسول اللہ کا ہمیشہ جاری رہا۔ مسجد میں ہوتے تھے تو بھی وہ جہاد کر رہے ہوتے تھے، ہر جگہ رسول اللہ وہ جہاد کر رہے ہوتے تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بھی جن لوگوں سے امیدیں ختم ہو گئی تھی ان کو بھی امام نے چھوڑا نہیں، تلوار سے نہیں کہ ابھی نہیں سمجھ پا رہے ہو تو شاید بعد میں تو سمجھو گے۔ تو وہی میں دو خط آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا تھا، جو دونوں خط امام نے خود اپنے گھر والوں کو لکھا، یعنی بنی ہاشم کو لکھا۔ ایک خط پہلے کبھی پیش کر چکے ہیں، یہاں تو نہیں پیش کیا ہے، ممکن ہے اس میں بعض لوگوں نے سنا ہوا ہو۔ پہلا خط جو امام کا بنی ہاشم کے نام ہے، انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو وہ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا کہ امام کا جہاد تبیین کس طرح عاشور کے دن تک جاری رہا، شب عاشور تک کس طرح جاری رہا۔ اور اگر ہم نہ بھی پڑھ سکیں تو آپ بہرحال عاشور کے دن کے خطبے امام کے ضرور جا کے ڈھونڈیں اور پڑھیں، اتنی زحمت آپ کریں۔ ایک دن کی مجلس میں اگر نہ آ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن امام کا خطبہ پڑھیں۔ ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کا کچھ حصہ پیش کرنے کی، جتنا ممکن ہو سکا۔ تو بنی ہاشم کو جو امام نے خط لکھا، چونکہ بنی ہاشم بہت خاص تھے، فخر کرتے ہیں بنی ہاشم پہ، رسول اللہ بھی فخر کرتے رہے، فخر کے لائق تھے، پہلے تو بہت زیادہ فخر کے لائق تھے۔ ہاں، حسین ابن علی کے زمانے میں ان کا جو رویہ تھا، اگر 18 یہ بنی ہاشم نہ ہوتے، اگر پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہی 18 بنی ہاشم نے سارے بنی ہاشم کی عزت رکھ لی۔ بہرحال آج بھی ہم بنی ہاشم کو احترام سے نام لیتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حسین ابن علی کے ساتھ 18 لوگ، اب تاریخ میں تھوڑا اختلاف ہے لیکن چونکہ یہ حدیث موجود ہے لہذا وہی جملہ ہم کہتے ہیں، تو ان 18 لوگوں نے اپنی شہادت پیش کر کے بنی ہاشم کی لاج رکھ لی۔ لیکن بنی ہاشم کے تو بہت سارے خاندان ہو چکے تھے، یہ جتنے بھی 18 لوگ تھے سب کے سب حسین ابن علی کے قریبی ترین لوگ تھے۔ زیادہ تر امیر المومنین کی اولاد تھی، یا امیر المومنین کے پوتے تھے، یا امیر المومنین کے نواسے تھے، اور چند اور بھی تھے، جناب عقیل کے بچے، جناب عبداللہ ابن جعفر کے بچے، سب یہ بنی ہاشم کے لوگ تھے۔ لیکن یہ
پہلے عرض کر چکے ہیں کہ بنی ہاشم تو صرف 18 نہیں تھے، بنی ہاشم تو 100-200 نہیں تھے، بنی ہاشم تو اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کئی ہزار ہیں تو بہرحال ہزاروں کی تعداد میں تو تھے۔ تو جب پوری امت کے امام کہ جن کو بنی ہاشم اور سب سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے تھے اور بہت قریب تھے، قریب سے دیکھتے تھے، ممکن ہے کوفے کے لوگ بھول گئے ہوں، فاصلہ ہو گیا تھا، مکے کے لوگ اتنا زیادہ نہیں دیکھتے ہوں، لیکن بنی ہاشم تو دیکھ رہے تھے۔ بنی ہاشم کے تو درمیان میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ زندگی گزار رہے تھے، تو ان میں سے صرف 18 لوگ کیوں آئے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ ان میں سے صرف 18 لوگ کیوں آئے؟ وجہ یہی تھی، یعنی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حسین ابن علی سے عشق تو سب کو تھا، لیکن اس حد تک کہ مشورے دے لیں، ہمدردی کر لیں، اچھی باتیں کر لیں، لیکن اس حد تک نہیں تھا کہ جا کر اپنی جان بھی دے دیں۔ اور ہمیں بھی اپنے عشق کو بہرحال اس مرحلے میں آ کر تولنا پڑے گا کہ ہم امیر المومنین سے عشق کا کتنا ہی دعویٰ کریں، حسین ابن علی سے عشق کا کتنا ہی دعویٰ کریں، لیکن وہ عشق کی حد کہاں تک ہے؟ ثواب تک کا عشق تو اچھا ہے، سبھی کو پسند ہے، اور بھی کچھ فائدے ہو جائیں وہ بھی اچھا ہے، لیکن کیا اس حد تک کا عشق ہے کہ انسان اپنی جان دے سکے؟ یہ سوچئے گا، آپ خود سوچئے گا، میں آپ کو خود مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور اگر ہے تو وہ کتنی مضبوطی سے ہے، چونکہ ممکن ابتدائی طور پہ انسان کہہ لے کہ ہاں ہو جائے گا، لیکن جب وہ مرحلہ آ جائے تو پھر وہاں انسان سمجھ میں آتا ہے کہ اب اس کے لیے کتنا ممکن ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، واقعاً اس زمانے کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تصویر بھی یہاں پہ لگی ہوئی ہے کہیں پہ، ادھر یہ جوان شہید کی تصویر لگی ہوئی ہے محسن حججی کی، ایک 18-19 سال کے جوان، اس نے نذر کی ہوئی تھی۔ اب یہ ایک تھوڑی نہیں ہے، اس طرح سے ہزاروں موجود ہیں۔ اب چونکہ اس کو اس طرح سے قتل کیا گیا، ویڈیو کے سامنے، کیمرے کے سامنے اس طرح سے گلا کاٹا گیا ایک نوجوان کا، تو پوری دنیا میں ہو گیا۔ جب پوری دنیا میں چرچا ہو گیا تو پھر اور ساری چیزیں آ گئی کہ پھر کیسے گئے تھے، کیسے لڑے تھے، ورنہ تو شہید تو بہت سارے لوگ ہوئے، کسی کا پتہ بھی نہیں چلتا اتنا زیادہ۔ تو یہ 19 سال کے جوان نے یہ نذر کی ہوئی تھی کہ اگر میرے ماں باپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں گے جناب زینب کے حرم کے دفاع میں، تو میں ان کے قدم چوم کر جاؤں گا، یہ نذر کی ہوئی تھی۔ یعنی ہاتھ چوم کے نہیں، بلکہ میں ان کے قدم چوم کے جاؤں۔ تو اتفاق سے وہ جا رہے تھے۔ اب موبائل کے زمانے کے فائدہ یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی آ رہا ہو جا رہا ہو تو ویڈیو بنا لیتے ہیں لوگ، اور چونکہ بہرحال جناب زینب کے حرم کے دفاع کے لیے جا رہے تھے، میدان میں جا رہے تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے، معلوم نہیں تھا کہ واپس آئیں گے، تو آخری الوداع جو ہے وہ ویڈیو بھی کوئی بنا رہا تھا۔ اس ویڈیو بنانے میں وہ منظر بھی آ گیا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، جوانوں نے تو ضرور دیکھا ہوگا کہ وہ جاتے جاتے زمین پہ نیچے جھک کر کس طرح سے اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا قدم چوم رہے ہیں، کیونکہ نذر کی تھی کہ مجھے شہادت کے لیے اگر جانا مل جائے تو ہم قدم چوم کے جائیں گے۔ یعنی یہ کہ دل کی گہرائیوں سے اس حد تک اپنے آپ کو انسان آمادہ کر لے کہ سب آمادہ نہیں کرتے۔ کل واقعہ پڑھا تھا نا کہ انبار کی اتنی بڑی بستی میں 30 یا 40 لوگ تھے جو حسان ابن حسان کے ساتھ ٹھہرے کہ ہاں ہم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے آمادہ کر چکے ہیں، نہیں ہوتے ہیں۔ اور اتنے بڑے لاکھوں کے مجمع میں حسین ابن علی کے ساتھ مکے میں یہی 72 لوگ تھے جو امام کی کلام کو سن کے امام کے ساتھ آئے اور ٹھہرے رہے۔ آئے تو اور بھی کچھ لوگ تھے لیکن ٹھہرے رہے۔ تو یہاں پر امام نے بنی ہاشم کو جو خط لکھا وہ یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الی اخوانہ من معاف کیجیے گا، یہ دوسرا خط ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الی بنی ہاشم. اب یہ تو خط کا حصہ نہیں، یہ تو اوپر جو لکھا جاتا ہے کہ کس کی طرف سے کس کو خط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی طرف سے بنی ہاشم کے نام یہ خط. اور صرف اس کو ایک لائن بھی نہیں کریں گے، یعنی جو میرے پاس کتاب ابھی موجود ہے وہ ایک پوری لائن بھی نہیں ہے. خط سے اتنا لکھا کہ اما بعد فإنہ من لحق بی استشہد ومن تخلف عنی لم یبلغ الفتح. بھائی اتنا جملہ تھا. یہ امام نے مکے سے نکلنے کے بعد، یعنی مکے سے نکل چکے تھے، ابتدائی مرحلے میں تھے. مکے سے اگر خط لکھتے تو پھر بھی لوگ بہانہ کرتے کہ ابھی تو مکے میں ہے، مکہ حرم الہی ہے، وہاں پہ کوئی قتل نہیں ہوتا، تو بھلا حسین ابن علی کو کوئی کیسے قتل کرے گا، رسول اللہ کے نواسے ہیں. تو یہ سارے بہانے ختم ہو گئے تھے. امام مکے سے نکل چکے تھے، اور نکل کے بھی ابتدائی مرحلے میں امام نے خط لکھا. چونکہ لمبا سفر تھا، 24-25 دن کا امام کا سفر تھا، اور مدینے کے سفر تو 2-3 دن کا تھا. گھوڑے سے تو 2 دن میں، 1 دن میں بھی انسان آ سکتا تھا، اور مدینے ہی خط بھیجا تھا. ظاہر ہے کہ مدینے میں بنی ہاشم کی اور عورتوں کے لیے تو خط نہیں بھیجا تھا. بچوں اور خواتین کو جتنا لانا تھا اتنا امام اپنے ساتھ لا چکے تھے، اس کے زیادہ لانا بھی نہیں تھا، چونکہ ہر ایک اس میدان میں نہیں ٹھہر سکتا تھا. جنگ کے میدان میں ممکن ہے انسان ٹھہر جائے، لیکن کوفہ و شام کے میدان میں ہر ایک نہیں ٹھہر سکتا تھا. تو کوفہ و شام کے میدان میں جو ٹھہرنے والے لوگ تھے ان کو حسین ابن علی اپنے ساتھ پہلے ہی سے لا چکے تھے. تو اب تو صرف ان کو آنا تھا جو حسین ابن علی کے ساتھ آ کے میدان جنگ میں شریک ہو سکے. تو وہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں تھا. 2 دن میں امام کو کبھی بھی آ سکتے تھے. گھوڑوں سے آنا تو 2 دن میں کہیں بھی امام سے ملحق ہو سکتے تھے. راستہ ایک ہی تھا، کوئی گوگل سرچ نہیں کرنے ادھر سے راستہ جائے ادھر سے راستہ جائے ادھر، راستہ ایک ہی تھا، آ سکتے تھے. امام نے ابتدائی مرحلے میں نکلتے ہی مکے سے بنی ہاشم کو خط لکھا، اور خط میں یہ فرمایا کہ حسین ابن علی یہ خط لکھ رہے ہیں سارے بنی ہاشم کے نام، اور جملہ یہ فرمایا کہ من لحق بی، جو مجھ سے ملحق ہو جائے، یعنی یہ کہ ملحق ہونے کے چانسز پورے ابھی موجود ہیں. تبھی امام نے لکھا نا. دوسرا والا خط بھی جو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ امام کربلا پہنچ کے امام نے لکھا. ظاہر ہے پھر وہاں پہ چانس نہیں رہ گیا تھا. بصرہ کے لوگ آنا بھی چاہ رہے تھے، لیکن ان کو جب آتے آتے تیار ہو کے لشکر لے کے تیار ہو کے نکلنا چاہا تو ان تک خبر آ گئی کہ نہیں، امام صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. بصرہ دور بھی ہے، کوفے کے لوگ تو نہیں آئے، مکے کے لوگ تو نہیں آئے، مدینے کے لوگ تو نہیں آئے، بصرہ کے لوگ آ رہے تھے، اچھی تیاری کر لی تھی، لیکن نہیں آ پائے کیونکہ وہ موقع نہیں رہ گیا تھا. لیکن جس وقت امام خط لکھ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، بنی ہاشم کو، تو اس وقت بالکل سارے امکان تھے کہ جب بھی چاہیں 2 دنوں کے اندر وہ آ کر مجھ سے ملحق ہو جائے. اسی لیے امام نے یہی لفظ لکھا کہ من لحق بی، جو بھی مجھ سے ملحق ہو جائے تو استشہد، وہ شہید ہو جائے گا. یہاں بھی کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ نہیں ملحق ہو جاؤ تو یہ انعام دیں گے، تو یہ جزا دیں گے، تو یہ گورنری دیں گے، تو یہ حکومت میں یہ کچھ نہیں. سیدھے امام نے یہی کلمہ لکھا کہ من لحق بی استشہد، جو بھی مجھ سے ملحق ہو جائے وہ شہید کر دیا جائے گا. ومن تخلف عنی، اور جو میرے پاس نہ آئے، جس نے رخ موڑ لیا ہو، جس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہو، تو لم یبلغ الفتح، وہ کسی بھی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا. یہ بھی امام نے آگا. فتح کامیابی سے مراد یہ نہیں کہ جنگ کی کامیابی، جنگ میں تو آنا ہی نہیں تھا. جو امام کے ساتھ نہ آئے اسے تو جنگ میں آنا ہی نہیں تھا. نہیں، جو کامیابیاں تم سمجھتے ہو کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے رہیں گے، مکے میں آ کے طواف کرتے رہیں گے، حج پہ حج کرتے رہیں گے، عبادت پہ عبادت کرتے رہیں گے تو ہماری تو کامیابی ہو جائے گی. نہیں، اگر حسین ابن علی کو چھوڑ کر عبادت کرو گے تو لم یبلغ الفتح، کوئی بھی کامیابی نہیں ملنے والی. کتنا بھی کر لو عبادت، کتنے بھی حج کر لو، کوئی بھی کامیابی. امام نے الفتح کا لفظ استعمال کیا کہ کوئی بھی کامیابی ملنے والی نہیں. یہ خط آپ یہ کہہ کے ٹال نہیں دے کہ یہ تو صرف بنی ہاشم کے لیے تھا. یہ خط سمجھ لیں ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جو حسین ابن علی سے اپنے آپ کو بہت قریب سمجھتا ہے. ہر اس کے لیے آج بھی یہ خط ہے.
کہ جو بھی اپنے آپ کو حسین سے قریب سمجھتے ہوں یہ سمجھ لے کہ حسین ابن علی کا خط ان کے لیے بھی ہے۔ ہر ایک کو تو امام نے یہ جملے نہیں لکھے، اب یہی کئی سارے خط میرے پاس اور بھی ہیں، آپ ان کے خط کو اٹھا کے دیکھیں، امام نے ان کے اعتبار کوفے والوں کو یہ خط نہیں لکھا، بصرے والوں کو اس طرح سے خط نہیں لکھا، دیگر لوگوں کو بھی اس طرح سے خط نہیں لکھا۔ ہاں ابھی اپنے مظاہر کے لیے خاص خط تھا، لیکن سب کو اس طرح سے خط نہیں لکھا، یہ خاص تھے، اسی لیے امام نے اتنا مختصر سا خط لکھا، بڑا بھی خط نہیں لکھا کہ اس میں کوئی اور گنجائش نکالی جائے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے تو اس جملے کا مطلب یہ ہے، یہاں سے بہانہ مل جائے گا، یہاں سے نہ جائیں، امام یہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں، ایک لائن سے کم کا خط لکھا، قلم منگوا کے، قلم و کاغذ باقاعدہ منگوا کے، سفر میں تھے امام، فرمایا کہ لاؤ میرے پاس قلم کاغذ، کہ دیکھو دو ہی راستہ ہے، یا تو تم مجھ سے آ کر ملحق ہو جاؤ، ملحق ہو جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے، پہلے ہی سے ہم شہادت کی بشارت دے رہے تو وہی ملحق ہونے آئے جو شہید ہونے کے لیے تیار ہو چکے۔ اللہ اکبر۔ کاروان حسینی میں وہی اپنے آپ کو لے آئے جو شہادت کے لیے تیار ہو، اور کاروان حسینی صرف 60 ہجری میں نہیں تھا عزیزو، کاروان حسینی کا سفر آج بھی جاری ہے، وہی جا کے ملحق ہو جو شہادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے۔ بہت واضح سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، چونکہ یہ ہمارے کے حق و باطل عالمی ہو چکا ہے، یہ تو مرحلے سب آنے والے ہیں انشاءاللہ، آئیں گے، یہ خطوط کام آئیں گے انشاءاللہ جب فیصلہ کرنا ہوا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آج 7 محرم کو مولانا کیا یہی پڑھ کے چلے گئے، شاید یہ خطوط آپ کو بھی کام آئیں انشاءاللہ جب فیصلہ کرنے کی باری ہو کہ انسان بزدلی سے اپنی جان بچا کے ذلت کے ساتھ رہ جائے، یا یہ کہ کاروان حسین ابن علی کا حصہ بن جائے، کاروان حسینی میں شریک ہو جائے۔ جب بھی فیصلہ کرنا ہوگا تو میری بات بالکل نہیں یاد کریے گا، لیکن حسین ابن علی کا یہ چھوٹا سا جملہ، ایک سطر کا کلمہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا خط امام کا مکے سے نکلتے ہی۔ اب ایک خط اور جلدی سے پڑھ دیں، وقت بھی دیکھتے رہیں، ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ وقت گزر گیا ہے، پڑھیں یا کل پڑھیں؟ تکلف میں نہیں کہیے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوان۔ جی ہاں ٹھیک ہے، وضاحت نہیں کریں گے لیکن خط پڑھ دیتے ہیں۔ دوسرا خط بھی امام کا بالکل اتنا ہی ہے، اگر ابھی جو میرے سامنے سطریں موجود ہیں تو ذرا بھی فرق نہیں ہے، بالکل اتنی ہی دکھنے میں، میں نے حروف گنے نہیں ہیں لیکن دکھنے میں اتنا ہی دکھ رہا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے، اور کربلا پہنچنے کے بعد اتنا یہ 24 دن کا سفر گزر گیا، 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 2 محرم تک کا سفر امام کرتے رہے، اور کوئی بھی آ کر مدینے سے ملحق نہیں ہوا، فقط اور فقط اون و محمد ملحق ہوئے، بس پہلے سے نہیں تھے۔ اون و محمد کو عبداللہ ابن جعفر نے امام کے نکلنے کے بعد پہلے تو بھیجا کچھ پیغام لے کے کہ امام کو واپس لے آئیں، دیکھا نہیں امام واپس نہیں آئے، تو بعد میں والی مکہ کے خط کو لیا، والی مکہ کو بھی اپنے ساتھ لیا، امان نامہ لیا۔ عبداللہ ابن جعفر کا بہت ہی زیادہ مقام تھا لوگوں کے درمیان میں، تو اس کو بھی ساتھ میں لیا اور خود پہنچے اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ لیا۔ آئے تھے اس لیے کہ تاکہ پوری کوشش کر کے امام کو پلٹا کے لے جائیں، امان نامہ وغیرہ دکھا کے۔ والی مکہ نے امان نامہ لکھا تھا کہ آپ آئیں، آپ مدینے میں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے امان نامے کا بھروسہ، والی بصرہ بہرحال والی مکہ جو بھی ہے، لیکن ہے تو یزید ہی کا گورنر نا۔ لیکن چونکہ عبداللہ ابن جعفر کو یہ فکر تھی کہ کسی طرح امام کی جان بچائی جائے، انشاءاللہ پھر کبھی توفیق رہی تو وہ ہم پڑھیں گے، وہ جملے جو عبداللہ ابن جعفر نے کہ بہت اچھے جملے ہیں، بہت ہی خوبصورت جملے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور پھر جواب میں جو امام نے کہا ہے وہ بھی بہت ہی عظیم الشان جملے ہیں۔ تو پورے بنی ہاشم سے اگر کوئی آیا تو صرف عبداللہ ابن جعفر آئے اپنے 2 بیٹوں کے لے کے، اور جب یہ دیکھا کہ ساری کوشش کرنے کے بعد
امام نہیں واپس جانے والے۔ آخر میں امام نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، ابھی دیکھا ہوا ہے آج، کہ رسول اللہ نے مجھ سے بہت خاص طریقے سے اسی سفر کے لیے کہا ہوا ہے کہ وہ سلسلہ پہلے سے جاری تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی تقاضا، اچھا یہ بتائیں آپ مجھے کہ رسول اللہ نے کیا کہا ہے، کہ نہیں یہ میں بتاؤں گا نہیں، یہ مضمون رسول اللہ کا میں بتاؤں گا نہیں جب تک یہاں تک کہ میں اللہ سے ملاقات کر لوں۔ چونکہ وہ چھوڑ نہیں رہے تھے کسی طرح سے، حسین ابن علی کو چھوڑ نہیں رہے تھے، کہ آپ کے بعد کون ہے، پنجتن پاک نہیں ہے کوئی، آپ ہی نور ہے، زمین و آسمان ہے، زمین و آسمان کا نور ختم ہو جائے گا، آپ کیسے؟ تو ان کو ساری فکر یہ تھی۔ تو پھر جب یہ ہوا کہ نہیں کسی طرح سے کامیابی نہیں ہوگی، تو اون محمد کو، جناب اون محمد کو امام حسین کے ساتھ چھوڑتے ہوئے گئے کہ دیکھو اگر کوئی مرحلہ پیش آئے تو اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کرنا، اپنی جان حسین ابن علی کے ساتھ قربان کر دیں۔ تو فقط یہ دو اون محمد، باقی پورے مدینے سے کوئی نہیں آیا، عبداللہ ابن جعفر بھی نہیں ٹھہرے اور کوئی اور بھی نہیں آیا عزیزو۔ تو جب پورا یہ 24 دن کا سفر طے کر کے امام کربلا پہنچ گئے، تو کربلا پہنچ کے امام نے پھر یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی محمد ابن علی، محمد ابن علی یعنی محمد حنفیہ، ومن قبلہ من بنی ہاشم۔ اب یہاں پہ وہاں صرف بنی ہاشم تھا، یہاں پہ محمد حنفیہ اور سارے بنی ہاشم جو ان کے پاس بنی ہاشم ہیں ان سب کے نام۔ کیا لکھا ہے امام نے؟ اللہ اکبر، اس جملے کی میں وضاحت نہیں کر سکوں لیکن آپ غور کریے گا۔ امام نے صرف اتنا جملہ لکھا کہ اما بعد فکأن الدنیا لم یکن، کس لیے لوگ نہیں آئے تھے، کس لیے امام کے خط لکھنے کے بعد بھی نہیں آئے؟ آپ اپنے آپ کو تھوڑا رکھیں کہ امام آپ کو خط لکھیں۔ اللہ اکبر، خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس کو امام خط لکھیں، بلائیں اور نہ جائے۔ لیکن بہرحال صرف اسی دنیا کی زندگی کے لیے تو نہ ہو کہ زندگی ہے، پراپرٹی ہے، بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ سمٹ کے کیا آ جاتا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی زندگی۔ تو امام نے یہ چھوٹا سا جملہ لکھا کہ فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ، ایسا ہے کہ جیسے دنیا ابتدا سے تھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی حسین ابن علی کے نظر میں سے دنیا یہ کچھ ہے ہی، تھی ہی نہیں، ہے نہیں، تھی ہی نہیں۔ ترجمہ یہ ہوگا فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ، کون سی دنیا، کون سی دنیا کی زندگی، کون سی دنیا کی جوانی، کون سے بچے، کون سی بیوی، کون سی پراپرٹی، کس کام کی یہ پراپرٹی کس کام کی کہ حسین ابن علی کی مدد نہ کر سکے انسان؟ یہ کس کام کی بیوی بچے کہ حسین ابن علی تک جانے میں رکاوٹ بن جائیں؟ کس کام کے بھائی؟ یہ ساری دنیا، پوری دنیا کی حکومت بھی ہو تو کس کام کی؟ فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ، وہ دنیا سرے سے تھی نہیں، یعنی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو کچھ حساب کیا جائے کہ دنیا بھی کچھ ہے، کچھ بھی ہے۔ وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ، اور گویا کہ جیسے آخرت تو کبھی ختم ہی نہیں، ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہنے والی۔ کس کے مقابل میں کس کا سودا کر رہا ہے انسان؟ اللہ اکبر، کیا بچانے کے لیے کیا کھو دے رہا ہے انسان؟ تھوڑی سی دنیا کو بچانے کے لیے آخرت کی کتنی بڑی عزت اور سب کچھ کھو دے رہا ہے، سب کچھ کھو دے رہا ہے انسان۔ اتنی سا فیصلہ کرنا ہے، یعنی جتنی بھی چیز رکاوٹ بننے والی فقط یہی ہے کہ یہ دنیا ہی کی کوئی چیز ہے، یا سکے ہیں، یا لالچ ہے، یا انعام ہے، یا عہدہ ہے، یا دولت ہے، یا سرمایہ ہے، یا گھر ہے، یا بار ہے، یا بچے ہیں، یہی سب ہے۔ تو یہ سب کچھ مل کے یہی بنتا ہے جس کو امام نے کہا کأن الدنیا لم تکن، گویا کہ دنیا تو تھی نہیں، تم رہ گئے اس کے چکر میں۔ لیکن حسین ابن علی تو مقتل میں آ گئے۔ حسین ابن علی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے مقتل میں آ گئے۔ آج 7 محرم میں صرف جناب قاسم کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ امام حسن کے اور بھی بچوں کا ذکر ہو، کہ سب 10 سال پہلے یتیم ہو گئے تھے لیکن سب اس طرح سے حسین ابن علی کے ساتھ چلے
کہ ہر مرحلے میں امام کے بالکل ساتھ ساتھ رہے. اور جو سب سے بڑا بیٹا تھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، حسن مصنع، انہوں نے راستے میں امام سے ایک تقاضا بھی کر لیا. یہی راستے ہی میں، سفری کے درمیان میں، چونکہ لفظ لکھا ہوا ہے راستہ، طریق، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا ہے کس جگہ پر، کون سی منزل میں. امام سے تقاضا کیا کہ چچا جان میں تو شادی کرنا چاہتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ کس سے آگے تقاضا کریں. تو امام نے جواب میں فرمایا کہ بیٹا میری یہ 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے جس کے ساتھ کہو میں تمہارا عقد پڑھ دیتا ہوں. تو انہوں نے شرم کے ساتھ اپنے سر کو جھکا لیا. تو امام نے فرمایا کہ میں فاطمہ بنت الحسین کے ساتھ، اپنی اس بیٹی کے ساتھ عقد پڑھتا ہوں، فاطمہ کے ساتھ، کہ یہ میری ماں سے سب سے زیادہ شبیہ ہے. اور وہیں راستے ہی میں امام حسن کا بیٹا اور امام حسین کی بیٹی، ان کی شادی کیسے ہوئی؟ راستے میں امام نے نکاح پڑھ دیا، شادی ہو گئی. میرا ایک جوان کل ہی سے مجھ سے پرسوں شاید تقاضا کر رہے تھے کہ شادی کے بارے میں پڑھیں، اتنی مہنگی شادیاں کیوں ہوتی ہیں، اتنا خرچ کیا ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ جوانوں کی اس بات کی فکر ہے. خدا کرے کہ ان کے ماں باپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آنے لگے کہ جھوٹی اسٹیٹس کے لیے اور جھوٹے دکھاوے کے لیے اتنی مہنگی شادیاں نہ کریں، قرض لے لے کے شادیاں نہ کریں. حسن مصنع کی شادی بس اتنی تھی کہ امام نے عقد پڑھ دیا. اب وہاں کوئی ولیمہ بھی نہیں تھا، وہی جو کھانا ہوتا تھا وہی، اب سے ولیمہ سمجھ لیں کہ وقت کا کھانا سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں. کاروان نے کھانا بھی کھا لیا اور شادی ہو گئی. اور کربلا کے میدان میں وہ بچ گئے. جلدی سے میں گزر جا رہا ہوں چونکہ دیر ہو چکی ہے. کربلا کے میدان میں زخمی بہت زیادہ ہوئے، اتنا زیادہ میدان جنگ میں گئے. امام حسن اسلام کی شبیہ تھے اور بہت زیادہ شبیہ تھے. نام ہی ان کا اسی لیے رکھا گیا تھا حسن مصنع، یعنی سیکنڈ حسن. مصنع یعنی سیکنڈ، یعنی دوسرا حسن. بہت شباہت تھی، بڑے تھے، جوان تھے. تو میدان کربلا میں جا کے انہوں نے جنگ کی، دیر تک جنگ کی. اور اب یہ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 17، اب مجھے اس پہ تھوڑا وہ ہے کہ 17 یا 18 گہرے زخم کھائے، اور زخم اتنے گہرے تھے کہ بے ہوش ہو گئے. جان نہیں گئی لیکن بے ہوش ہو گئے. تو امام نے لا کے انہیں گنج شہیدہ میں، جہاں بھی دیگر شہداء تھے، وہیں پہ ان کو لٹا دیا. ابھی اللہ کی مرضی تھی کہ نسل امام حسن علیہ السلام زیادہ انہی سے چلی ہے. جتنے مشہور نام آتے ہیں تاریخ میں امام حسن علیہ السلام کی نسل کے، بہت عظیم لوگ بعد میں آئے ہیں جناب حسن مصنع سے. وہ رہ گئے، وہ بچ گئے. اور بات کا ماجرا بیان کریں گے، دیر ہو جائے گی. پہلے ہم بیان بھی کر چکے ہیں کہ کس طرح سے ان کا علاج ہوا، کس طرح سے پھر جو ہے سارا مرحلہ پیش آیا. ان کا رشتہ دار تھا اسماء ابن خارجہ، مادری رشتہ دار، خاندان کے اعتبار سے بنی ہاشم سے ماں کا خاندان. اور عرب میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی خاندان کی لڑکی اگر کہیں بیاہی ہوئی ہے تو اسے اپنی بہن سمجھا جاتا تھا. اسی بنیاد پر شبر بھی آیا تھا ملعون جناب عباس کے لیے. اسی بنیاد پر یہ اسماء ابن خارجہ بھی آیا. آخر میں جب سر و تن میں جدائی ہونے لگی، شام کا وقت تھا، عصر عاشور کا وقت گزر چکا تھا، تو لوگوں نے آ کے بتایا کہ ایک جوان ہے جو ابھی زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، زخمی بہت زیادہ ہے لیکن زندہ ہے. تو یہ اسماء ابن خارجہ نے دیکھ لیا تھا. عمر سعد نے کہا کہ اس کا بھی سر کاٹ دو، سر جدا کر دو. تو یہ سفارش لے کے آیا کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے، جنگ میں تھے، یہ میرا بھانجا ہوتا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے قبیلے کا ہے. اب تو یہ ایسی اس کی جان چلی جائے گی، اتنا زیادہ یہ زخمی ہے کہ جان بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو چھوڑ دے اسے. ابن زیاد عمر سعد نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. تو وہ لے کے چلے. راستے میں پٹی وٹی ظاہر خون جو بس بہہ رہا تھا باندھا. راستے میں انہیں ہوش آیا. جب راستے میں ہوش آیا تو پوچھا کہ ہم کہاں ہیں؟ ہم تو کربلا میں تھے، یہ ہم کہاں ہیں؟ یعنی ظاہر ہے کہ گھرانے اہل بیت کے تھے، اتنے زخم کھانے کے بعد حواس باختہ نہیں ہوئے تھے. راستے میں خود کو دیکھا تو کہا ہم یہاں پہ کہاں ہیں؟ تو کہا کہ ہم کوفہ جا رہے ہیں. کہا ہم تو کربلا تھے. کہا نہیں، کربلا میں اب کوئی نہیں بچا، سب شہید کر دیے گئے. میرے چچا حسین ابن علی کربلا میں تھے. کہا حسین بھی شہید کر دیے گئے، ان کے سر کو کوفہ بھیجا جا چکا ہے. تو پھر بھی انہوں نے کربلا کی طرف رخ کیا جانے کا کہ میرا چچا نہیں ہے تو میری پھپھیاں تو ہیں، بیویاں تو ہیں.
لیکن اسی اسما نے بتایا کہ نہیں، اب کوئی بھی نہیں ہے۔ جو بیویاں تھیں ان سب کو اسیر کر لیا گیا، سب کو کوفے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ پھر ان کو غش آتا رہا، ظاہر حالت ایسی تھی، کوفہ لے گئے، علاج کیا، جو اس زمانے کے علاج تھا، بچ گئے، جان بچ گئی۔ بعد میں انہیں بھی شہید کیا گیا۔ اب یہ ہے اختلاف کہ مروان کے زمانے میں، عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں، بعد میں 37 سال کی عمر میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اور بھی امام حسن علیہ السلام کے بچے تھے، وہ بھی شہید ہوئے، لیکن جناب طاہر شہید ہوئے، جناب ابوبکر شہید ہوئے، لیکن چونکہ مقتل میں ان کے بارے میں تفصیل سے کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، صرف شہادت کا ذکر لکھا ہوا ہے، اس لیے عام طور سے مصائب نہیں پڑھا جاتا۔ مصائب صرف انہی کا پڑھا جاتا ہے کہ جن کا مصائب جب پڑھا جائے تو آپ روئیں، آپ گریہ کریں۔ لیکن بہت سارے شہداء ہیں کہ جن کے لیے یہ ہے کہ میدان میں گئے اور شہید ہو گئے، یعنی کچھ ایسا ماجرا پیش نہیں آیا تھا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کے کم سے کم 3 ورنہ 4 بچوں کا ذکر ہے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، حسن مثنیٰ کے علاوہ۔ حسن مثنیٰ تو شہید نہیں ہوئے، تو وہ شہید تو آپ کو ضرور ہمیشہ یاد رہے گا، اور 7 محرم کو ضرور یاد رہے گا کہ جو شب عاشور ہی سے تڑپ رہا تھا کہ چچا جان میں کب جاؤں گا، میرا وقت کب آئے گا، اشاروں میں بار بار سامنے آ کے کھڑے ہو جانا۔ اور آج دن میں ہم مصائب پڑھ چکے ہیں کہ آخر میں جب کوئی بھی راستہ نظر نہ آیا اور ہر طرف سے مایوسی لگ رہی تھی، امام ایک ایک کو بھیجے جا رہے تھے، لیکن جناب قاسم کا وقت ہی نہیں آ پا رہا تھا۔ بھائی کی نشانی تھی، جب قاسم پہ نگاہ پڑتی تھی تو بھائی یاد آتا تھا۔ سن بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ ضرور مقتل میں بھیجا جائے، ضرور میدان میں بھیجا جائے، لیکن یہ چھوٹا کم سن جوان بار بار امام کی نظروں کے سامنے۔ اور آخر میں جب کوئی بھی راستہ سمجھ میں نہیں آیا تو آگے بڑھ کے امام کے ہاتھوں کو پکڑ کے امام کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ یہ مقتل کے الفاظ ہیں، صرف ایک بار نہیں چومنا، فلم یزل یقبل یدیہ، مسلسل ہاتھ چومے جا رہے تھے، ہاتھ چومے جا رہے تھے۔ پھر ہاتھ چومتے چومتے بھی کچھ نہیں اجازت ملی تو پھر لفظ ہے رجلہ، قدموں پہ گر کے، ابھی میں نے پڑھا تھا نا آپ کے سامنے کہ قدم چومنا، قدم بھی چوما جاتا ہے، شہادت کے شوق میں قدم چوما جاتا ہے۔ تو فلم یزل یقبل یدیہ ورجلہ، ہاتھ چومتے چومتے پیر چومنے لگے، حتی اذن لہ، یہاں تک کہ امام نے اجازت دے دی۔ تو یہ مرحلہ تو حل ہو گیا۔ تو میں جناب قاسم کا مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ایک اور شہید کا مصائب پڑھتا ہوں۔ اجازت مل گئی، یعنی شہادت کی اجازت مل گئی۔ جب امام سے اجازت مل گئی تو شہادت کا موقع، شہادت کا شوق، شہادت کی طلب، شہادت کا عزم، یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا کیونکہ امام سے اجازت مل گئی۔ 13 برس کے بچے تھے، اس لیے امید بھی کی جا سکتی تھی ہاں ٹھیک ہے اتنا جوان تو نہیں ہے لیکن جا سکتے ہیں، میدان میں لڑ سکتے ہیں، اور لڑے بھی، لڑے، یاد دلا کے لڑے کہ تم مجھے تو نہیں پہچانتے لیکن میرے بابا کو تم سب پہچانتے ہو، ان تنکرونی فانا ابن الحسن، تم مجھے نہیں پہچانتے لیکن جنگ صفین میں میرے بابا کو تو دیکھا تھا تم سب نے، میں حسن کا بیٹا ہوں، وہی حسن ابن علی کہ جب پورا لشکر پیچھے رہ جاتا تھا اور امام حسن بیچ لشکر میں لڑتے لڑتے پہنچ جاتے تھے، اور ادھر امیر المومنین پریشان ہو کے کہتے تھے کوئی روکے، کوئی اس جوان کو روکے، اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا فرزند ہے، یہ کہ اس کو امامت کے لیے اللہ نے قرار دیا ہے۔ تو یہ سب کو یاد تھا، کوفے والوں کو بھی یاد تھا کہ کوفے کے لشکر کے لوگوں کو بھی یاد تھا، شام کے لوگوں کو بھی یاد تھا کہ امام حسن علیہ السلام کی جنگ کیسی تھی۔ تو جناب قاسم کے لیے تو امید کی جا رہی تھی کہ ہاں بہرحال کسی نہ کسی طرح سے میدان میں جائیں گے، لیکن ایک 10 سال کا بچہ عبداللہ ابن حسن، سب کی شہادت کے بعد حسین ابن علی نے، یہ بھی بھائی کا یتیم تھا، جب یہ بچے یتیم ہوئے تھے تو جناب قاسم 3 سال کے تھے۔ 3 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ جہاں بچے بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں، اگر بہت چھوٹا بچہ ہو تو ٹھیک ہے، یتیمی کے وقت تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، باپ مر گیا، باپ کی شہادت ہو گئی تو چچا نے باپ کی جگہ پوری کر دی، لیکن 3 سال کا بچہ بہت کچھ جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اگرچہ حسین ابن علی نے ذرہ برابر پورے 10 سالوں میں ایک لمحے کے لیے اپنے بھتیجوں کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کا بابا نہیں ہے،
اپنے بچوں سے بڑھ کر اپنے یتیموں کو چاہا، اپنے بھتیجوں کو چاہا، دل سے چاہا، دل سے چاہا۔ یہ پڑھ چکے ہیں عزیزو۔ اسی لیے کربلا میں رخصت کرتے وقت کسی کے لیے حسین ابن علی اتنا نہیں روئے جتنا جناب قاسم کے لیے روئے، جو 3 برس کی عمر سے اس طرح بچے کو پالا ہوا تھا۔ اور صرف حسین ابن علی نہیں رو رہے تھے، جناب قاسم بھی رو رہے تھے۔ شہادت کی خوشی تھی، شہادت کی اجازت ملنے کا شوق تھا اور خوشی تھی، لیکن چچا کی جدائی بھی تو تھی۔ ایسا چچا جس نے اس طرح سے مجھے پالا تھا، تو دونوں بہت زیادہ رو رہے تھے۔ لیکن یہ 10 سال کا بچہ گھر میں حسین ابن علی نے حوالے کیا تھا کہ یہ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ یہ بہت کم سن تھا، چند مہینے کا تھا یا مہینے کا بھی نہیں تھا جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تو اس نے تو امام حسین علیہ السلام ہی کو اپنا بابا سمجھا تھا، چچا ہی کہتے تھے لیکن بابا سمجھا تھا۔ اور جب آخری لمحہ آیا حسین ابن علی کا، یہ صاحب بعد میں پڑھا جائے گا عزیزو، لیکن صرف یہ حصہ کہ جب بالکل آخری لمحہ آیا اور چاروں طرف سے حسین ابن علی کو گھیر لیا، تلواروں پہ تلواریں مار رہے تھے، پتھر تو پہلے ہی مار چکے تھے، نیزے تو پہلے ہی مار چکے تھے، تیر تو حسین ابن علی کو پہلے ہی مار چکے تھے جب حسین ابن علی گھوڑے پہ تھے، لیکن اب گھوڑے سے زمین پہ آ چکے ہیں تو سب تلواریں لے کر حسین ابن علی کی طرف بڑھ رہے تھے، تلواریں اٹھائے ہوئے۔ اللہ اکبر! بیویاں سارا یہ منظر دیکھ رہی تھی، بہنیں منظر دیکھ رہی تھی، بیٹیاں بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ کس طرح پورا لشکر اپنی تلواروں کو لے کر ایک حسین پر ہجوم کیے ہوئے ہیں۔ انہی بیویوں کے درمیان میں اس کم سن بچے نے بھی دیکھا کہ کس طرح میرے چچا پہ لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، تلواریں مارنا چاہتے ہیں، تو وہی خیمے سے وہ چیخا بچہ، اے ظالموں میرے چچا کو کیوں مار رہے ہو؟ حسین کی نگاہ پڑی، امام نے آواز دی، اے بہن عبداللہ کو سنبھالو۔ زینب نے آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن بچے نے کسی طرح سے اپنا ہاتھ چھڑایا کہ میرا چچا تنہا ہے۔ تیزی سے مقتل کی طرف دوڑ کے آیا، ظالم تلوار مار رہے تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا، نہ ڈھال تھی، نہ تلوار تھی، نہ نیزہ تھا۔ جب کچھ نہیں تھا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا دیا، وہی حسین کی نگاہوں کے سامنے ہے، بچے کے ہاتھ کٹ گئے، امام کے گھینے گلے سے لگ گیا۔ ایسے وقت میں اللہ اکبر، حسین ابن علی کی یہ آخری قربانی ہے جسے امام مقتل میں لے کے نہیں گئے ہیں، لیکن آخری لمحوں میں حسین کے گلے سے کس طرح لگے، پورا جسم تو زخمی ہے، تیر لگے ہوئے ہیں، لیکن کسی طرح حسین کے قریب پہنچا۔ اور ابھی حسین ابن علی اسے تسلی ہی دے رہے تھے کہ ایک تیر آ کر گلے میں لگا۔ یہ تیر عبداللہ کے گلے پہ نہیں لگا تھا، یہ حسین کے دل پہ لگا، حسین کے سینے پہ تیر لگا۔ بچہ وہی حسین کے سامنے شہید ہو گیا، امام حسن کی نشانی ختم ہو گئی۔ سلام ہو قلب حسین ابن علی پر، کن آخری لمحوں میں اپنے بھائی کی نشانی کو کھوتے رہے اور خود سجدے کی تیاری کرتے رہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں راہ حق پر ثابت قدم قرار دے، پروردگار ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو عشق اہل بیت کے ساتھ زندہ رہنے اور مرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو لوگ بھی شوق شہادت رکھتے ہیں ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بہتر سے بہتر شکل میں ادائے حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، مراجع کرام، آیت اللہ سستانی، رہبر انقلاب، اس لشکر حق کے سپہ سالار کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگار مجاہدین کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، شہدائے اسلام کو شہدائے حق اور شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ ماتم حسین۔